ہمارا سہارا ہے۔ اس 12ویں آیت میں دی گئی دعا کو دیکھیں، اے ہمارے خدا، کیا تو ان پر فیصلہ نہیں کرے گا؟ یہ عظیم لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، میں اقلیت میں ہوں، ہم دنیا کے مطابق نہیں ہیں، ہم روشنی ہیں، یعنی ہم عام لوگ ہیں۔ جتنا بھی بڑا کھانا ہو، اگر تھوڑا سا نمک ڈال دیا جائے تو کافی ہے۔ نمک ڈالنے سے وہ تمام پکوان مزیدار ہو جاتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، چاہے کتنی بھی اندھیرا ہو، ہم ایک چھوٹے بلب کی طرح ہیں، ہم بڑی روشنی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری طاقت تو صرف تو ہی ہے، ہمارا سہارا بھی تو ہی ہے، ہمارا آسرا بھی تو ہی ہے۔ خدا کی تعریف ہو، ہمارا کوئی اور آسرا نہیں، صرف تو ہی ہمارا آسرا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سرداروں کا سردار ہے، سب پر اختیار رکھنے والا، سب سے طاقتور، سب سے بلند ہے۔ وہی ہمارا اصلہ ہے۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت کافی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ بعض حالات میں تو تمہیں بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایسے حالات کا ہم اکثر سامنا کرتے ہیں روزانہ، چاہے وہ خاندانی زندگی ہو، نوکری کا معاملہ ہو یا سماجی زندگی ہو۔ کچھ حالات میں ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے۔ جب بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے تو تمہیں گھٹنے ٹیک کر اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، خداوند تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ زبور نویس بھی اسی طرح دعا کرتا ہے۔ زبور 73 کی آخری آیات میں آپ دیکھیں گے، آسمان میں تیرے سوا میرا کون ہے؟ جب تو میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی چیز میرے لیے اہم نہیں۔ میرا جسم اور میرا دل کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن خدا ہمیشہ میرے دل کی پناہ اور میرا حصہ ہے۔ جو تجھے چھوڑ دیتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، جو تجھ سے منہ موڑ کر بدکاری کرتے ہیں تو ان سب کو فنا کر دے گا، لیکن میرے لیے خدا کے قریب رہنا میرے لیے باعث برکت ہے، تاکہ میں تیرے سب کاموں کو بیان کر سکوں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے۔